چھوٹے شازی باسو کمہار قتل ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں امام صاحب کو خبر دی۔ کب اور کس نے قتل کیا؟ مجھے ان کی جوابی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ کس کا تو پتہ نہیں، البتہ اس کی لاش آج سویرے پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی ملی ہے۔ خنجر کے پورے 6 زخم تھے پیٹ پر۔ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہو، ہنس کم جہاں پاک۔ اب اس کی لاش کہاں ہے؟ امام صاحب نے پوچھا۔ وہ تو پولیس لے گئی، میں نے جواب دیا۔ چلو اور کچھ پتہ چلا تو بتانا۔ اتنا کہہ کر امام صاحب نے تپائی پر کھلے قرآن پاک پر نظر جما لی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور انہیں رات کو تراویح میں سنانا ہوتا تھا، اس لیے میں جب بھی مسجد میں آیا انہیں قرآن پاک میں ہی ضم پایا۔ میں نے سلام کیا اور الٹے قدموں واپسی کی راہ لی۔ گھر پہنچنے سے پہلے سارے راستے میرے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ آخر کس نے اتنی جرأت دکھائی اور ایک بے غیرت سے اس زمین کو پاک کر دیا، پھر خود ہی بڑبڑا دیا۔ کسی غیرت مند کی بیٹی بہن پر نگاہ ڈالی ہوگی تو اس نے بھی ڈال دیا ہوگا راہ جہنم، لیکن گھوم پھر کر سوال یہی تھا کہ اتنا غیرت مند اور جرأت مند کون ہے؟ اس پورے گاؤں میں تو کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ گاؤں کا پنچ بھی باسو سے ڈرتا تھا، شاید کسی ساتھ والے گاؤں کا ہو، جو بھی ہوگا پولیس پتہ لگا لے گی۔ مجھے اپنا دماغ کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوچ کے ساتھ ہی میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابا جی کے ساتھ ہاتھ ٹوکے پر چارہ بنوانے کے بعد میں ایک بار پھر جائے وقوع پر تھا۔ ہوئے گامے پتر، مجھے کمر پیچھے چاچے غلام رسول کی نکاہت بھری آواز سنائی دی۔ میرا نام تو غلام محمد تھا، لیکن گاؤں والے سارے مجھے گاما ہی کہتے تھے۔ جی چاچا، میں نے جواب دیا۔ او پتر، مجھے تو کمر کی درد نے چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ تیری بہن زینت ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میری دوائی لینے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس کا تو پتہ کر دے، کتنے رہ گئی؟ پہلے تو زینت کو میری بہن کہنے پر میں نے دل ہی دل میں چاچے کو 5 سات سنائی۔ بچپن سے نہ جانے میں اس کے بارے میں کون کون سے خواب دل میں سجائے تھا، اور چاچا جب بھی ملتا تھا سارے خوابوں پہ اوس ڈال دیتا تھا، اور پھر اچھا چاچا کہتا ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چل پڑا۔ 2 کھیت عبور کرنے کے بعد سیدھی گلی ڈاکٹر کے کلینک کو جاتی تھی۔ ابھی میں گلی میں داخل ہوا تھا کہ مجھے اسلم مٹھو کی حویلی میں زینت کی جھلک نظر آئی۔ اس کی عمر 16 سال ہو گئی تھی، جبکہ اپنی عمر سے وہ 2-3 سال بڑی ہی لگتی تھی، لیکن ابھی تک وہ اپنے بچپن سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہی الہڑ پن، وہی شرارتیں اور وہی معصومیت۔ کچھ بدلا تھا تو صرف اس کا قد کاٹ یا عمر، ورنہ ابھی تک وہ بچی ہی تھی، جو کھیتوں میں ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی یا گلیوں میں گلی ڈنڈا۔ بیر کی ایک لمبی شاخ سے وہ جامن جھاڑ رہی تھی، اور جو جامن زمین پر گرتا اسے اٹھا کر اپنی جھولی میں سمیٹ لیتی۔ زینو، میں نے حویلی کے باہر سے ہی آواز لگائی۔ کیا ہے؟ اس کی بپری ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ہر ایک سے اسی لہجے میں بات کرتی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اس کی پہنچ سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ تیرا ابا تجھے بلا رہا ہے، اس نے تجھے دوائی لینے بھیجا تھا اور تو یہاں جامن اکٹھے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے آتی ہوں میں، تو جا، اسے کہہ دے آ رہی ہوں۔ کوئی اور بات کرنے کی بجائے ماں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی، ورنہ اس کا کیا پتہ بیری کی اس چاک سے میرے ہی لتے لینے لگ جاتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی اس نے باسو کے ایک ڈشکرے کی دھوبی گھاٹ پر مار کر ٹانگ توڑ دی تھی۔ باسو تل ملایا تو کافی تھا، لیکن اس کے بھائی رفیق عرف فیقے نے اسے ٹھنڈا کر لیا تھا۔ باسو 2 سال پہلے ہمارے گاؤں بسم اللہ گڑھ میں آیا تھا، جو شکر گڑھ کے نواح میں بارڈر کے قریب واقع ہے۔ جہاں بجلی تو کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گئی ہے، لیکن گیس ابھی تک 20-25 کلومیٹر دور ہی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ گیس آ رہی ہے، پتہ نہیں اب کیسے آ رہی ہے، شاید خود ہی آ رہی ہے، وہ راستے سے بے خبر ہے۔ باسو ایک چھٹا ہوا بدمعاش تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جو بھی جانتا تھا بس اتنا کہ یہ جو کہتا ہے سر جھکاؤ اور مان لو۔ ابتدا میں صرف بھتا لیا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ گاؤں والوں کی لڑکیوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اگر کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا تو اگلے دن کسی کھیت میں اس کی لاش ملتی تھی۔ پولیس میں کئی دفعہ رپورٹ درج کروائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیس کو ہر مہینے ان کا حصہ پہنچتا رہتا تھا۔ انہیں کیا تکلیف تھی بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی، اور اگر کسی کو ایمانداری کا بخار چڑھ بھی جاتا
تو چند دن بعد وہ کسی اور شہر میں بیٹھا ہوتا۔ فیکا اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اس سے 4 قدم آگے تھا، لیکن ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا۔ شکار کو اس طریقے سے گھیرتا کہ شکار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ 2 سالوں میں کئی لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوئی اور کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان 2 بھائیوں کی صحت پر کیا اثر پڑنے والا تھا؟ چاہے پورا گاؤں ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاتا، یہ کسی اور گاؤں پر منہ مارنا شروع کر دیتے، اور سارے گاؤں کی غیرت بھی سوئی رہی، جن میں میں بھی شامل تھا۔ اور آج 2 سال بعد باسو کی لاش پیپر پر ٹنگی ہوئی ملی تھی۔ گاؤں والوں کے چہرے سے خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ایسا کرتے تو شاید کل اسی جگہ ان کی اپنی لاش ٹنگی نظر آتی، کیونکہ فیکا تو بھی زندہ تھا۔ اگلے دن لاش واپس آ گئی۔ فیکا امام صاحب کے پاس پہنچا کہ وہ جنازہ پڑھا دیں، اور اس وقت پورے گاؤں نے ایک حیرت کن منظر دیکھا جب امام صاحب نے کمال اطمینان سے کہا، میں کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جس کے سامنے کسی کی اونچی آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس کے سامنے کل کا یہ لڑکا اس کے بھائی پر کفر کا فتویٰ لگا کر جنازے سے انکار کر رہا تھا۔ فیکے کا چہرہ غصے سے لال بھپا ہو گیا۔ اس نے دانت پیسے اور امام صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجا، کیا کہا؟ دوبارہ بولو ذرا۔ میں نے کہا میں کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ بہرا ہو گیا ہے تو جا اپنے کان کا علاج کروا۔ امام صاحب نے دوسری بار گرج کر اس کی آنکھوں میں جوابی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ فیکے کا دایاں ہاتھ گھوما اور امام صاحب کے منہ پر پڑا۔ امام صاحب کے قدم ڈگمگائے اور بازوؤں سے خون بہنے لگا۔ فیکے نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ انہیں روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا، اور ہم اسی بے حسی کی تصویر بنے کھڑے رہے۔ ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا کہ اس کا ہاتھ روک لے۔ اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے جا، دیکھتا ہوں میں یہ کیسے جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس کا تو باپ بھی جنازہ پڑھائے گا۔ اس نے اپنے ایک گھر کو اشارہ کیا۔ باسو کا جنازہ ہو گیا، جنازہ کسی اور مولوی نے پڑھایا۔ 3 دن گزر چکے تھے، چھوٹے شاہ جی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ سارے گاؤں والے پریشان تھے، کیونکہ چھوٹے شاہ جی کو وہ سب اپنے سگے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ چھوٹے شاہ جی کا اصل نام تو عبدالباسط تھا، لیکن سب ان کو ان کے بچپن سے ہی چھوٹے شاہ جی کہا کرتے تھے۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد عالم تھے، وہ نہایت شفیق، نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ گاؤں والے آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے تھے، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، جن میں کبھی خیانت نہیں ہوئی۔ چھوٹے شاہ جی کی والدہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چھوٹے شاہ جی کا نام ان کی والدہ نے ہی رکھا تھا، اور ان کی پرورش بھی ان کے والد کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ میں نے اور چھوٹے شاہ جی نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول میں اکٹھی پڑھی تھیں۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ بے تکلفی کی کئی حدیں عبور کرنے کے باوجود ان کا ایک احترام تھا جو ہمیشہ میرے دل میں رہا، اور ویسے بھی وہ اتنے سلجھے ہوئے اور شریف النفس تھے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، چاہے غلطی دوسرے کی ہوتی، یہ معذرت کر لیا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں ابا جی کے ساتھ کھیت اور جانور سنبھالنے لگا، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، جبکہ چھوٹے شاہ جی شہر کے ایک بڑے مدرسہ میں داخل ہو گئے۔ باسو کمہار ابھی گاؤں میں نیا ہی وارد ہوا تھا کہ چھوٹے شاہ جی کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے شاہ جی پکے ہی شہر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں، جس کی بعد میں انہوں نے خود تصدیق کر دی تھی، اور پھر پونے 2 سال بعد وہ اچانک گاؤں میں لوٹ آئے۔ ان کی آمد پر گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر گاؤں والوں نے اس مولوی کو فارغ کر دیا جس سے سارے ہی تنگ تھے، اور چھوٹے شاہ جی نے اپنے والد صاحب کی مسند سنبھال لی۔ چھوٹے شاہ جی کو یہاں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے والد ہی کی طرح شفیق، مہربان اور نیک تھے۔ انہوں نے گریجویٹ کے ساتھ مدرسہ کی تعلیم بھی پوری کر لی تھی، اور پھر اس زمین کی طرف لوٹ آئے جہاں انہوں نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، اور آج اس شریف النفس نے ایک بدمعاش کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں سب حیران تھے، وہیں ان کی سلامتی کی دعائیں بھی کر رہے تھے۔ قرین از قیاس تھا کہ وہ فیکے نے کہیں ان کو مروا ہی نہ دیا ہو۔ باسو کی لاش پہچاننے کے بعد پولیس دوبارہ گاؤں میں نظر نہیں آئی۔ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ فیکے نے پولیس کو تفتیش کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب حقیقت کیا تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چوتھے دن شام کے وقت اقبال عرف بالا مجھے ملا۔ میں اس وقت سائیکل کے پیچھے ڈول لادے ساتھ والے گاؤں میں دودھ دینے جا رہا تھا۔
وہ میرے پاس آتے ہوئے بولا، گامے تجھے پتہ ہے چھوٹے شاہ جی ڈیرے سے بھاگ گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ تجھے کس نے کہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تجھے پتہ ہے نا، دھیمے مسلی سے میری تھوڑی گل بات ہے، وہ فیقے کا بندہ ہے، اسی نے بتایا ہے، پر تو آگے کسی کو نہ بتانا، فیقے نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی ہے۔ تجھے بھی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تو اپنا پکا یار ہے۔ اس نے اپنی آواز کو دباتے ہوئے منہ میرے کان کے نزدیک کرتے ہوئے کہا، دیکھ بات پکی ہے نا، یہ نہ ہو کہ فیقے نے امام صاحب کو مروا دیا ہو اور دیما تجھ سے جھوٹ بول رہا ہو۔ میں نے تشویش کا اظہار کیا۔ 16 آنے پکی بات ہے۔ اس کی بات نے میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑا دی۔ واہ بالیا، کیا خبر سنائی ہے، دل کرتا ہے کہ تیرا منہ چوم لوں، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ بس بس، اتنا بھی خوش نہ ہو کہ لوگ تیرا منہ چومنے کی آرزو کرنے لگیں۔ اس کی بات کا واضح مطلب تھا کہ میں کہیں بات آگے نہ کروں۔ میں نے آج تک کوئی بات آگے کی ہے؟ میں نے خفگی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جانے من، اس لیے تو تجھے بتائی ہے کیونکہ تیرا پیٹ اتنی باتیں 9 مہینے سے بھی زیادہ برداشت کر جاتا ہے۔ اور پھر ہنستا ہوا وہ دوسری گلی مڑ گیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ خوشی ایسی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کی کوئی پکی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ امام صاحب فیقے کی قید سے بھاگ گئے ہیں۔ جب میں دودھ دے کر واپس لوٹا تو دھیمی آواز میں سیٹی بجاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اماں چولہے کے سامنے بیٹھی انگاروں پر خشک لکڑیاں رکھ کر پھونکنی سے پھونک کر انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کچھ نہیں اماں، بس ایویں ہی کہتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات 2 بجے کا وقت ہوگا۔ ابا جی نے مجھے جگایا۔ گامے پوتر اٹھ، بڑا زور کا می بارش آیا ہوا ہے۔ میں رات ڈنگر باہر ہی باندھ آیا تھا، جا انہیں صحن میں آ کر باندھ دے۔ بیچارے پوری رات ٹھنڈ میں کھڑے بددعائیں ہی نہ دیتے رہے۔ اچھا ابا جی کہہ کر میں نے گرم بستر چھوڑا، برساتی لی اور حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں حویلی سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے کسی کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ڈیروں پر حاجت کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے لوگ کھیتوں کا رخ ہی کرتے ہیں۔ اگر موسم خوشگوار ہوتا تو میں ایسا ہی سمجھتا، لیکن اتنے خراب موسم میں کسی کا اتنی دور کھیتوں میں آنا خلاف عقل تھا۔ میں تجسس سے مجبور اس کے پیچھے چل دیا۔ محسوس فاصلہ رکھ کر میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کھیت عبور کر کے اس نے اپنا رخ فیقے کے ڈیرے کی طرف موڑ لیا۔ کچھ دیر وہ فیقے کے ڈیرے کے پاس کھڑا سن گن لیتا رہا، پھر وہ گھوم کر ڈیرے کی پچھلی جانب مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن اتنی دیر میں وہ کھیت عبور کر کے ایک گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے گلی تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کا نام و نشان ناپید ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا۔ فیقے کے ڈیرے کے پاس وہ کیا لینے گیا تھا؟ انہی سوچوں میں غلطاں میں حویلی پہنچا، ڈنگر کھول کر اندر باندھے اور گھر لوٹ آیا۔ نیند کی آغوش میں گم ہونے سے پہلے مختلف قسم کے کئی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اگلے دن وہی معمول کے کام نپٹانے کے بعد میں چاچا غلام رسول کے گھر چلا گیا۔ زینو گھر میں جھاڑو دے رہی تھی اور چاچا چارپائی پر بیٹھے حقے کے کش لگا رہا تھا۔ چاچے کا حال احوال پوچھنے کے بعد میں زینو کے پاس چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، گامے چھوٹے شاہ جی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ تجھے کچھ پتہ چلا تو بتا دے۔ میری زبان لڑکھڑائی۔ قابو کر لیا۔ وہ واحد شخصیت تھی جس کے سامنے مجھے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بالا کہہ رہا تھا کہ فیقے کے ڈیرے سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے اطمینان سے کہا کہ کیا بولا، کب اور بالے کو اس نے بتایا؟ مجھے امید تو تھی کہ بالے کے پیٹ میں بات نہیں رہے گی، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بھی بتا دے گا۔ زینو کا پیٹ اتنا ہلکا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں پورے گاؤں میں بات پھیل جانی تھی۔ اسے دیمے نے بتایا ہے، وہی جس کی پچھلے جمعے میں نے ٹانگ توڑی تھی۔ چل میں پتہ کرتا ہوں، پکی بات ہے یا کسی نے ایویں ہی پھیلا دی ہے۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا بالے کے گھر کے سامنے بریک لگائی۔ بالا گھر میں ہی تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس کے لتے لینے شروع کر دیے۔ مجھے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ بات پیٹ میں رکھ، خود جا کے زینو کو بتا دی، اب پورے گاؤں کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے غصے اور حقی کی ملی جلی کیفیت میں کہا، تجھے بتا دیا اس نے حیرانگی سے کہا، نہیں مجھے تو الہام ہوتا ہے، سویرے جاگا تو الہام ہوا کہ تو نے زینو کو بتا دیا ہے۔ میں نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔
چل چھوڑ یار، اب بندہ کس پر اعتبار کرے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتائے گی، اور تو اس کے وعدے پر اعتبار کر گیا۔ واہ واہ، وہ دماغ کے فارغ، اس نے کبھی اپنے ابے کی بات بھی چھپائی ہے؟ اس دن گاؤں میں اعلان کرتی پھرتی تھی، ابے کے سوتے میں دھوتی کھل گئی، جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیا بتانا ہے اور کیا نہیں۔ تو اسے جا کے سب بتایا۔ چل پتر، اب تو بھی تیار ہو جا باسو والی جگہ لٹکنے کے لیے۔ چل، اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ میری توبہ جو اسے کوئی بات بتائی۔ آئندہ کے لیے اگر تو بچا تو پھر سوچیں گے۔ یار ڈرا تو نہیں نا؟ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ چل اب مجھے اجازت دے، ابے نے آج شہر جانا تھا، گھر میں اماں اکیلی ہوگی، کوئی کام ہی پڑ جاتا ہے تو وہ کہاں ڈھونڈتی پھرے گی مجھے۔ میں نے اجازت طلب کی اور گھر آ گیا۔ ابا جی شہر جا چکے تھے، اماں چارپائی پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ گامے پتر، تیرا ابا کہہ کے گیا تھا کہ آج وہ ڈنگروں کا ڈاکٹر لے کر آئے گا، اس بوڑھی گائے کو ٹیکہ لگوانا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں دودھ کم دے رہی ہے۔ اچھا اماں کہہ کر میں چھت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا تو میں اسے لے کر حویلی چلا گیا۔ یہ رات کے غالباً 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا جب کسی نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ میرا کمرہ کیونکہ دروازے کے ساتھ ہی تھا، اس لیے میں فوراً اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاچے غلام رسول کی آواز سنائی دی۔ اوئے گامے پتر! میں تیزی سے بستر چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا کہ چاچے کو اتنی رات میں کوئی مشکل ہی ہوگی، جو بیماری کے باوجود خود ہی آ گیا۔ اتنی دیر تک ابا جی بھی جاگ اٹھے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ چاچا فوراً آگے بڑھا اور روتے ہوئے بولا، پتر وہ کمینہ زینو کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ کس نے مجھے روکا بھی ہے۔ ابا میرے پیچھے لپکا لیکن میں اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا۔ میرا رخ فیقے کے ڈیرے کی طرف تھا اور مجھے اس کی خبر نہیں تھی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ذہن میں بس یہی تھا کہ وہاں زینو ہے اور آج مجھے غیرت مند بننا ہے۔ زینو کو اس درندے کے ہاتھوں بچانا ہے یا خود مر جانا ہے۔ لیکن فیقے کے ڈیرے پر پہنچنے سے پہلے میری ساری غیرت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ سارے جذبے جو کچھ لمحے پہلے ٹھاٹھے مار مار کر اٹھ رہے تھے اب دھیمے پڑ رہے تھے۔ لیکن کہیں کوئی چنگاری تھی جسے ہوا کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے کہ اس چنگاری کو ہوا ملتی، میں نے چیخ کی آواز سنی۔ آواز ڈیرے کے اندر سے آئی تھی اور کسی مرد کی معلوم ہوتی تھی۔ میں سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کر تیزی سے ڈیرے کی طرف بھاگا۔ ڈیرے میں داخل ہو کر میری سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی وہ فیقہ تھا۔ اس کی قمیض خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور وہ پشت کے بل زمین پر پڑا تھا۔ اسی اثناء میں میری نظر ایک سائے پر پڑی جو دیوار پھاند کر ڈیرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، اتنی دیر میں وہ دیوار پھاند چکا تھا۔ میں نے جو ہی دیوار پھاندی وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میری زبان گنگ رہ گئی۔ وہ چھوٹے شاہ جی تھے۔ چھوٹے شاہ جی آپ؟ میرے منہ سے پھنس پھنس کر الفاظ نکلے۔ ہاں میں۔ اب جلدی کرو، زینت کو لو اور گھر جاؤ، اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ سویرے میں خود سارے گاؤں والوں کے سامنے بتا دوں گا کہ فیقے کو میں نے مارا ہے۔ لیکن آپ نے؟ میں بمشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں غلام محمد، میں نے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ایک ایسا شخص جو دوسروں کی غلطیوں پر بھی خود معافی مانگا کرتا تھا آج قاتل بنا سامنے کھڑا ہے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر لہرائی اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ غلام محمد، تمہیں پتہ ہے باسو کو کس نے مارا تھا؟ نہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے جواب دیا۔ اسے بھی میں نے مارا تھا، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ کیا اسے بھی آپ نے مارا تھا؟ ہاں، اسے بھی میں نے ہی مارا تھا۔ لیکن کیوں مارا تھا یہ میں سویرے سب گاؤں والوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکے نہیں اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دیے۔ میں ڈیرے میں واپس آیا۔ زینو چارپائی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور سہارا دے کر گھر لے آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس ڈیرے سے صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ سب حیران تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ چاچے غلام رسول کے لبوں سے دعاؤں کے انبار نکل رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دعائیں قبول کروا کر ہی چھوڑتا۔ زینو بھی پہلے سے کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔
کیونکہ حقیقت حال کا اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے کہ فیقہ مر چکا ہے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے میں نے مارا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی وہ صرف میں جانتا تھا اور وہ جس نے اسے مارا تھا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ پولیس مجھے لے جائے گی۔ اس بات نے کئی لوگوں کے چہرے پر سوگواری طاری کر رکھی تھی، لیکن جب میں نے انہیں حقیقت حال سے روشناس کروایا تو وہ سب پہلے سے زیادہ حیران نظر آنے لگے۔ صبح کے 8 بجے تھے، پنچایت لگی ہوئی تھی، پولیس موجود تھی۔ یہ انسپیکٹر نیا آیا تھا اور سنا تھا کہ ایماندار بھی ہے۔ سب کو کسی کا انتظار تھا اور آخر وہ آ گیا۔ جو ہی چھوٹے شاہ جی نے پنچایت میں قدم رکھا، ہر چھوٹے بڑے کی نگاہ ان پر جم گئی۔ السلام علیکم۔ چھوٹے شاہ جی نے سلام کیا اور ایک خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سب سے پہلے انسپیکٹر نے ہی ان سے سوال کیا، مولوی صاحب کیا آپ نے ہی فیقے اور باسو کو قتل کیا ہے؟ جی، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ انہوں نے نگاہ اٹھا کر ایک دفعہ سارے مجمع کو دیکھا اور پھر گویا ہوئے۔ جب آپ جیسے قانون کے رکھوالے چند روپوں کے لیے بک جائیں اور انسانیت و غیرت مر جائے تو ہمارے جیسے مسلح کو تبلیغ چھوڑ کر ہتھیار تھامنا ہی پڑتا ہے۔ میں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، انسپیکٹر نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ باسو اور فیقے کے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ اگر سنانے بیٹھ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ سارے گناہ آپ اور گاؤں والے اچھی طرح جانتے ہیں، بس ان کی غیرت مر گئی ہے اور آپ کا قانون نوٹوں تلے دبا پڑا ہے۔ مولوی صاحب میں آپ کی تقریر نہیں سننا چاہتا، جو اصل بات ہے وہ بتاؤ، ورنہ تھانے میں جا کر تم فر سب کچھ بولو گے اور وہاں تمہیں تقریر کرنے کا شوق بھی نہیں چڑھے گا۔ آپ سے تم پر آتے ہوئے انسپیکٹر نے دانت پیس کے، انسپیکٹر صاحب آپ حوصلہ رکھیں، وہ بتا تو رہا ہے، پنچ نے کہا۔ چھوٹے شاہ جی مسکرائے اور انسپیکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ انسپیکٹر کے چہرے سے غصے کے آثار تو نظر آئے، پر وہ کچھ بولا نہیں۔ بختیار کمبوا کو جانتے ہو؟ اس نے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ کہا۔ ایم این اے بختیار کمبوا کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ ہاں وہی۔ یہ دونوں بھائی اسی کے لیے کام کرتے تھے اور مولوی صاحب بھی طبی موت نہیں مرے، انہیں بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا اور پنچایت میں موجود گاؤں کے لوگ سنسناہ کر رہ گئے۔ یہ مولوی صاحب کون ہیں؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ وہ ان کے والد صاحب تھے، پنچ نے جواب دیا۔ گاؤں والے شروع سے ہی چھوٹے شاہ جی کے والد صاحب کو مولوی صاحب ہی کہا کرتے تھے، جن کے دیکھا دیکھی چھوٹے شاہ جی نے بھی ان کو مولوی صاحب ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب فوت ہوئے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ تقریباً 2 سال ہو گئے، پنچ نے جواب دیا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بختیار کے بندے ہیں اور انہوں نے ہی تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، جبکہ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ وہ طبی موت مرے تھے؟ انسپیکٹر نے چھوٹے شاہ جی سے پوچھا۔ انسپیکٹر کو چھوٹے شاہ جی کے آنے سے پہلے پنچ صاحب ان کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہ گاؤں والے نہیں جانتے۔ سب سے پہلے مجھے تب شک پڑا تھا جب میں شہر سے لوٹا تھا اور مولوی صاحب کی چارپائی کے سرہانے دائیں پائے کے ساتھ ان کی تسبیح گری دیکھی تھی۔ مولوی صاحب سوتے وقت تسبیح ہمیشہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے اور آج تک ان کی تسبیح کبھی چارپائی سے نیچے نہیں گری۔ یقینی بات ہے کہ کسی نے ان کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا تو تسبیح نیچے جا گری اور پھر اس تکیے کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا گیا اور دوبارہ اسی طرح تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ دوسری بات، سب سے پہلے انہیں دیکھنے والا چاچا اللہ بخش تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب سر تک چادر اوڑھے سو رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں آج تک انہیں سینے سے اوپر چادر لے کر سوتے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات، شاید کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ دروازہ اندر سے کھلا تھا، جبکہ کوئی بھی رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نہیں سوتا۔ چھوٹے شاہ جی اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ گاؤں والے سارے جانتے ہیں کہ تمہارے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی، اور باقی سب تو اتفاقات میں آتا ہے، یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا، انسپیکٹر نے کہا۔
ڈاکٹر صاحب بھی یہیں ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب اتنے بیمار تھے کہ وفات پا جاتے۔ چلیں اس سب کو اتفاق بھی مان لیا، لیکن یہ تو اتفاق نہیں ہے نا۔ چھوٹے شاہ جی نے ایک موبائل فون نکال کر انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ موبائل فون ہے جی۔ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ موبائل فون ہے، میں اتنا بھی گھامڑ نہیں ہوں۔ اس میں کیا ثبوت ہے؟ انسپکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹے شاہ جی نے موبائل واپس لے کر ایک ویڈیو چلائی اور انسپکٹر کے سامنے رکھ دی۔ انسپکٹر نے ویڈیو دیکھنے کے بعد چھوٹے شاہ جی کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ ویڈیو تمہیں کہاں سے ملی اور یہ بنائی کس نے ہے؟ ویڈیو کس نے بنائی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ مجھے یہ باسو کے ڈیرے سے ملی ہے اور موبائل بھی باسو کا ہی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ پنچ نے پوچھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ انسپکٹر نے موبائل ان کی طرف بڑھا دیا اور پھر وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی۔ اس ویڈیو میں باسو کمہار مولوی صاحب کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کو مار رہا تھا۔ لیکن باسو کی تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ باسو کی مولوی صاحب سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی دشمنی پاکستان سے تھی، اور میرے والد صاحب کو پاکستان سے محبت تھی، بس یہی عداوت انہیں لے گئی۔ تم بات بہت گھما پھرا کر کرتے ہو، جو بات ہے وہ صاف صاف کہو۔ یہ آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان کا فرقہ واریت کا افریت شہروں سے ہو کر سادہ لوگ دیہاتیوں کو نکلنے کے لیے لپکا۔ میں ان دنوں شہر میں پڑھتا تھا، کبھی کبھی ہی گاؤں کی طرف چکر لگتا تھا۔ ایک دن لوٹا تو مولوی صاحب کافی پریشان تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کریا اشتہار بانٹتے پھر رہے ہیں جن سے فرقہ واریت کو ہوا ملے گی اور گھر گھر فساد پھیل جائے گا۔ اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ انہیں بھی اس بات پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہو جائیں، جبکہ ان کی ساری زندگی سب کو ایک کرتے گزر گئی تھی، اور اس سب کے پیچھے بختاور کمبوا تھا جو کہ اسلام مخالف ملکوں کا اعلیٰ کار ہے۔ اسی کی شہ پر جگہ جگہ کفر کے فتووں کا بازار گرم تھا۔ جب مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا تو انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور ایک دن وہ ایسے سوئے کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکے۔ ان کے قتل سے 2 ماہ پہلے باسو اور اس کا بھائی فیقا اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے۔ باسو اور فیقا نہ بھائی تھے اور نہ ہی مسلمان۔ ان کے نام سمر کمار اور شیوم سینا تھے۔ یہ دونوں انڈیا کے ٹاپ کلاس کے گنڈے تھے جنہیں ہائر کر کے تحریب کاری کے مقصد سے پاکستان بھیجا گیا تھا، جہاں انہیں بختاور کی معاملت کرنی تھی، اور اس سے اچھی تحریب کاری کیا ہوتی کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے۔ شروع میں انہوں نے صرف لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائی، اور جب وہ جان گئے کہ اس گاؤں کے لوگ اتنے بزدل ہیں کہ اگر ان کی عزتیں بھی خراب کر دی جائیں تو یہ چوں بھی نہ کریں گے، تب انہوں نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے اکثر لوگ شہروں کی طرف بھاگ گئے۔ پھر گاؤں میں ان کی مرضی کا ایک مولوی آیا، وہ وہی کہتا جس کا اسے حکم دیا جاتا تھا۔ سمر اور شیوم نے صرف اس گاؤں پر ہی نہیں بس کی، بلکہ وہ دوسرے گاؤں پر بھی منہ مارتے تھے، اور ان کی پشت پناہی بختاور کرتا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی پولیس والا ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا، اور اگر کسی کو ایمانداری کا بھوت چڑھ بھی جاتا تو اسے اٹھا کر کسی اور شہر میں پھینک دیا جاتا۔ پھر 2 ماہ پہلے میں اس گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں والوں نے جب دوسرے مولوی کو چلتا کیا تو سمر اور شیوم میرے پاس آئے اور وہی بات سامنے رکھی جو 2.5 سال پہلے مولوی صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ اگر میں تب انکار کر دیتا تو آج ان دونوں کی جگہ میں اوپر پہنچ چکا ہوتا۔ یہاں 1.5 مہینے تک راتوں کو جاگ کر ڈیرے کی ریکی کرتا رہا کہ کوئی موقع ملے اور میں کچھ کر سکوں، اور آخر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن سمر باسو ڈیرے پر اکیلا تھا اور ارجن شہر گیا ہوا تھا۔ میں دیوار پھاند کر ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت سمر رفع حاجت کے لیے ڈیرے کے ایک کمرے سے باہر نکلا اور میں اس کمرے میں گھس گیا۔ وہ 10 منٹ بعد لوٹا۔ اتنی دیر میں میں کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ سرہانے پڑا ایک خنجر بھی میری تعویل میں آ چکا تھا، اور اب مجھے سمر کا انتظار تھا۔ جو ہی فراغت کے بعد کمرے میں داخل ہوا، میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر پہلا وار اس کے سینے پر کیا اور آدھا خنجر اس کے سینے میں تراجو ہو گیا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پے دربے 5 مزید وار کیے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو چارپائی کے نواڑ سے اسے پھندا لگا کر ڈیرے کے اندر ہی پیپل کے درخت سے لٹکا دیا۔
تلاشی کے دوران جو چیزیں میرے ہاتھ لگی تھیں ان میں یہ ایک موبائل بھی تھا جس میں سمر نے ویڈیو بنائی تھی۔ شاید اپنے کسی آقا کو اپنا کارنامہ دکھانا چاہتا تھا۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ موبائل ہی ضائع کر دیتا، لیکن اس نے صرف ویڈیو ڈیلیٹ کرنے پر ہی اکتفا کر لیا۔ مجھے جب موبائل ملا تو میں نے ڈیٹا ریکوری کے ذریعے اس کا سارا ڈیٹا ریکور کیا اور اسی ڈیٹا میں یہ ویڈیو بھی ملی، جس بات کا پہلے مجھے صرف شک تھا، اس بات کی اب تصدیق ہو گئی تھی۔ میں کوئی مجرم نہیں تھا، لیکن جب انسانیت پر سربریت کی انتہا ہونے لگے تو تسبیح اور مسلح چھوڑ کر کبھی کبھی شمشیر بھی تھامنی پڑتی ہے۔ سو میں نے بھی اسی وقت شمشیر تھامنے کا فیصلہ کیا۔ جب انسان کسی بات کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ خود ہی راستے پیدا کرتا چاہتا ہے۔ میرے اناڑی پن کی وجہ سے ارجن کو میری کارکردگی کا علم ہو گیا اور اگلے دن وہ جنازے کا بہانہ مجھے اٹھا کر ڈیرے پر لے گئے، جہاں سے میں موقع دے کر فرار ہو گیا۔ 3-4 دن پھر میں نے پہلے کی طرح اسی کام میں لگا دیے کہ کوئی موقع ملے اور میں ارجن کا بھی کچھ کر سکوں۔ اس دوران گاؤں کے ایک شخص نے میرا پیچھا بھی کیا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کا پیچھا کرنے سے واقف ہوں اور اسے چل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹے شاہ جی کا واضح اشارہ میری طرف تھا۔ کل رات وہ چاچے غلام رسول کی بیٹی زینت کو اٹھا لے گیا۔ اس وقت اس کے ڈیرے پر ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا اور اب اس بات کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ اسے اور مہلت دی جاتی، لہٰذا کل میں نے اس کو بھی اس کے منہ بولے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ تم ان کو قانون کے حوالے بھی کر سکتے تھے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ قانون نے آج تک کیا کیا ہے جو ان کے ساتھ کرتا؟ چند دن بعد وہ اسی طرح دندناتے پھرتے اور وہی سب کچھ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ اور انسپکٹر صاحب، میں اس لیے یہاں نہیں آیا کہ اپنی ہمت کی داد وصول کروں یا گاؤں والوں کو قصے سنا کر خوش کروں، بلکہ میں صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ انہیں بتا سکوں کہ جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی جابر تمہیں اس وقت تک نہیں جھکا سکتا جب تک تم خود نہ جھک جاؤ۔ اگر میں اکیلا یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو یہ درجنوں لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا میں کوئی بہت بڑا پہلوان ہوں جو پشتوں کے پشتے لگا سکتا ہے، جس کی ہیبت سے اس کے دشمن ڈرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی ایک کمزور انسان ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں خالق سے ڈرتا ہوں اور یہ مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ جس دن یہ خالق سے ڈرنا شروع کر دیں گے اس دن انہیں کوئی بات نہیں دے سکے گا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب، آپ ثبوت دیں۔ بختاور کو کٹہرے میں کھڑا کرنا میرا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 موبائل ہیں، ان میں میسیجز اور کالز کے مکمل ریکارڈ موجود ہیں اور کچھ لوگوں کے قتل کی ویڈیوز بھی، جن میں 3 بڑے علماء اور 2 سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا قانون کتنا مضبوط ہے۔ انسپکٹر ثبوت اور چھوٹے شاہ جی کو لے گیا۔ چند ماہ بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بختاور کو باعزت بری کر دیا گیا اور چھوٹے شاہ جی کو 2 بے قصور لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ جس دن ان کو سزا ہوئی اس کے 1 ہفتہ بعد سننے میں آیا کہ وہ جیل سے فرار ہو گئے ہیں، اور ان کے فرار کے کچھ ہی دن بعد بختاور اپنی حویلی میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر بھی خنجر کے 6 زخم تھے۔ بختاور کو مرے آج 3 سال ہو گئے، لیکن وہ چھپا رستم آج تک پولیس کو نہیں مل سکا، جس کی شرافت کی سارا گاؤں مثالیں دیا کرتا تھا، اور اس نے سارے گاؤں کو بتا دیا تھا کہ شرافت سر جھکانے کا نہیں، ہر ظالم کے آگے سر اٹھانے کا نام ہے۔ شاید اب وہ کسی اور گاؤں میں لوگوں کی غیرت کو جگا رہا ہوگا۔